الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین محترم، ہماری آج گفتگو کا موضوع ہے روزے کی حکمتیں۔ ناظرین محترم، ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ جس میں آیت کریمہ اللہ کریم جل جلالہ کے کلام کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ کا ذکر کیا تھا، جس میں اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اہل ایمان پر امم سابقہ کی طرح روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ گویا کہ روزے کا مقصد عظمی انسانی سیرت کے اندر تقوی کا جوہر پیدا کر کے اس کے قلب اور باطن کو روحانی اور نورانیت سے جلا دینا ہے۔ روزے سے حاصل کردہ تقوی کو بطریق احسن بروئے کار لایا جائے تو انسان کی باطنی کائنات میں ایسا ہماگیر انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے جس سے اس کی زندگی کی شب و روز یکسر بدل کر رہ جائے۔ تقوی بادی نظر میں انسان کو حرام چیزوں سے اجتناب کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اگر بنظر غائر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ روزے کی بدولت حاصل شدہ تقوی حرام چیزوں سے درکنار ان حلال و طیب چیزوں کے قریب بھی بحالت روزہ پھٹکنے نہیں دیتا، جن سے متمنع ہونا عام زندگی میں بالکل جائز ہے۔ ہر سال ایک ماہ کے اس ضبط و نفس کی لازمی تربیتی مشق کا اہتمام اس مقصد کے حصول کے لیے ہے کہ انسان کے قلب اور باطن میں سال کے باقی 11 مہینوں میں حرام و حلال کا فرق امتیاز روا رکھنے کا جذبہ اس درجہ فروغ پا جائے کہ اس کی باقی زندگی ان خطوط پر استوار ہو جائے کہ ہر معاملے میں حکم خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے وہ حرام چیزوں کے شائبے سے بھی بچ جائے۔ اگر تقوی کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو انسان کی زندگی سراسر خوف اور خشیت الہی سے عبارت ہو جائے گی، لیکن مقام افسوس ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر روزے کے ثمرات سے محض اس لیے محروم رہتے ہیں کہ ہمارا شعار روزے کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دینا بن گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمارے ہاتھ سوائے بھوک اور پیاس کے مشقت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظمع وکم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر، یعنی کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو اپنی قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ دوسری حکمت یہ ہے کہ تقوی ایک کیفیت صبر کے آئینے دار ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی نعمت سے محرومی پر اپنی زبان کو شکوہ اور آہ و بقا سے آلودہ کیے بغیر خاموشی سے برداشت کرے۔ روزہ انسان کو تقوی کے اس مقام صبر سے بھی بلند و مقام شکر پر فائز دیکھنے کا متمنی ہے۔ وہ اس کے اندر یہ جوہر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ نعمت کے چھن جانے پر اور ہر قسم کی مصیبت، ابتلا اور آزمائش کا سامنا کرتے وقت اس کی طبیعت میں ملال اور پیشانی پر شکن کے آثار پیدا نہ ہونے پائیں، بلکہ وہ ہر تنگ اور ترشی کا بہرحال خندہ پیشانی سے مردانہ اور مقابلہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا رہے۔ اس زمن میں دو صاحب حال بزرگوں کا ایک واقعہ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ طویل جدائی کے بعد جب وہ ملے اور ایک دوسرے کا حال پوچھا تو ایک نے کہا کہ اپنا حال تو یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وگرنہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ دوسرے بزرگ نے کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہمارے شہر کے کتوں کا بھی یہی حال ہے، وہ مالک کے در پر پڑے رہتے ہیں، اگر کچھ مل جائے تو دم ہلا کر اس کے آگے پیچھے جاتے ہیں، اور اگر کچھ نہ بھی ملے تو اسے چھوڑ کر کسی اور در پر نہیں جاتے۔
پھر فرمایا اپنا حال یہ ہے کہ جب مولا سے کچھ ملتا ہے تو اس کے بندوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور کچھ نہ ملے تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ روزہ چونکہ کھانے پینے اور نفسانی شہوات سے اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے۔ روزے کی حالت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر روک لیتا ہے، جبکہ آدمی ایک خاص مدت تک نعمتوں سے دور رہے تو پھر اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ بالعموم نعمت کی اہمیت اور قدر کا احساس نہیں ہوتا، اس کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ مفقود ہو جائے۔ بس یہ نعمت کی پہچان اور اس کی قدر کا جاننا اس کے حق کی ادائیگی کو واجب کر دیتا ہے، اور حق کی ادائیگی شکر سے ہوتی ہے جو عقلاً اور شرعاً فرض ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات صوم میں لعلکم تشکرون کے ذریعے تشکر کی ضرورت اور اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بحالت روزہ انسان بھوک، تیسری حکمت کیا ہے؟ وہ ہے جذبہ ایثار، یعنی ناظرین محترم بحالت روزہ انسان بھوک اور پیاس کے قرب سے گزرتا ہے تو لا محالہ اس کی دل میں ایثار، بے نفسی اور قربانی کا جذبہ تقویت پکڑتا ہے، اور وہ عملاً اس کیفیت سے گزر کر جس کا سامنا انسانی معاشرے کے مفلوق الحال اور نان شبینہ سے محروم لوگ کرتے ہیں، قرب و تکلیف کے احساس سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ فی الحقیقت روزے کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے آسودہ حال بندوں کو ان شکستہ اور بے سر و سامان لوگوں کی ذبح حالی سے کما حق آگاہ کرنا چاہتا ہے، جو اپنے تن اور جان کا رشتہ بمشکل برقرار رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے دل میں دکھی اور مضطرب انسانیت کی خدمت کا جذبہ فروغ پائے، اور ایک ایسا اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکے جس کی اساس باہمی محبت اور مروت، انسان دوستی اور درد مندی اور غم خواری کے لافانی قدروں پر ہو۔ اس احساس کا بیدار ہو جانا روزے کی حالت کا لازمی تقاضا ہے، اور اس کا فقدان اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ ہر روز میں روح نامی کی کوئی چیز باقی نہیں۔ بقول علامہ اقبال کے روح چون رفت از صلاۃ از سیام، فرد نہ ہموار ملت بے امام۔ چوتھی حکمت کیا ہے؟ چوتھی حکمت ہے تزکیہ نفس۔ روزہ انسان کے نفس اور قلب و باطن کو ہر قسم کی آلودگی اور کثافت سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ انسانی جسم مادے سے مرکب ہے، جسے اپنے بقا کے لیے غذا اور دیگر مادی لوازمات فراہم کرنا پڑتے ہیں، جبکہ روح ایک لطیف چیز ہے جس کی بالیدگی اور نشو و نما مادی ضروریات اور دنیاوی لذات ترک کر دینے میں مضمر ہے۔ جسم اور روح کے تقاضے ایک دوسرے کے متضاد اور تقید ہیں۔ روزہ جسم کو اپنا پابند اور منقاد بنا کر مادی قوتوں کو لگام دیتا ہے، جس سے روح لطیف تر اور قوی تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو روزے کی بدولت بندہ خواہشات نفسانی کے چنگل سے رستگاری حاصل کرتا ہے، اس کی روح غالب اور توانا اور جسم مغلوب اور نحیف ہو جاتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق پرندے اور قفس کا سا ہے۔ جیسے ہی قفس جسم کا کوئی گوشاوا ہوتا ہے، روح کا پرندہ مائل بپرواز ہو کر موقع پاتے ہی جسم کی بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مسلسل روزے کے عمل اور مجاہدے سے تزکیہ نفس کا عمل تیز تر ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے روح کثافتوں سے پاک ہو کر پہلے سے کہیں لطیف تر اور قوی تر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض کاملین اور عرفاء کی روحانی طاقت کائنات کی بے گرانیوں اور پہنائیوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی طاقت، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ روح کی جولانیوں کے دل میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انہیں فردن 40 کے لگ بھگ مریدوں نے اپنے ہاں افطاری کی دعوت دی۔
جو حضرت نے از راہ بندہ نوازی قبول فرما لی۔ اگلے دن ہر مرید نے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریف آوری کا ماجرا کمال اشتیاق سے بیان کیا، تو ان کے درمیان باہمی تکرار ہونے لگا۔ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ کل شیخ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے ہاں افطاری کی ہے۔ ان میں یہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ حضرت کے صاحبزادے کا وہاں سے گزر ہوا، وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگے کہ کس لیے تکرار کرتے ہو؟ تو حضرت نے تو کل اپنے گھر میں روزہ افطار کیا تھا۔ یہ سب کچھ روحانی تصرفات کا اعجاز تھا جو اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو تزکیہ نفس کے ذریعے نصیب ہوتے ہیں۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تربیت یافتگان میں زہد، ورع اور تقوی کی بنا پر اصحاب صفہ کو امتیازی مقام حاصل ہے۔ ان کی زندگیوں پر فقر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں چھاپ تھی، جو فقر اضطراری نہیں بلکہ فقر اختیاری تھا۔ روزے سے فقر و فاقہ کی جو شان استغنا جنم لیتی ہے، وہ تونگر سے کہیں اعلیٰ مقام رفعت کی حامل ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا خوب فرمایا، اندروں از طعام خالی دار تا در آ نور معرفت بینی، یعنی اپنے آپ کو خالی رکھ تاکہ تیرے اندر معرفت کا نور آئے۔ الغرض نفس امارہ انسان کو برائی پر اکساتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے۔ نفس امارہ کا قابو میں رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات اپنے نفس کو جائز اور حلال خواہشوں سے بھی روکیں تاکہ ناجائز اور حرام کی طرف میلان کی جرت اور ہمت نہ کر سکے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس تربیت سے اس کی عادت بھی بدل جائے گی اور بری باتوں کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جائے گا۔ بس جب اس تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا کیا ہے، جس میں انسان دن کے وقت حلال چیزیں کھاتے پیتے اور جماع سے باز رہتا ہے، تو پھر وہ حرام جو کہ ہر حالت میں حرام ہے، تو اس دوران پھر اس کی طرف رغبت اور میلان کس طرح ممکن ہے؟ اگر انسان ایک طرف زہر کے اثر کو مٹانے کے لیے دعا بھی کرے تو دوسری طرف زہر کا استعمال بھی کرے، تو ایسی صورت میں دوا کا اثر کس طرح ممکن ہے؟ اس لیے روزے کا مقصود تبھی حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس کو پاک اور منزہ کرے۔ پانچویں حکمت ہے رضائے خداوندی کا حصول۔ ناظرین محترم، روزے کا منتہائی مقصود یہی ہے کہ وہ بندے کو تمام روحانی مدارج طے کرانے کے بعد مقامی رضا پر فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ مقامی رضا کیا ہے جو روزے کے توسط سے انسان کو نصیب ہو جاتا ہے؟ اس پر غور کریں تو اس کی اہمیت کا احساس اجاگر ہوتا ہے کہ رب کا اپنے بندے سے راضی ہو جانا اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی سب نعمتیں ہیچ دکھائی دیتی ہیں۔ روزہ وہ منفرد عمل ہے جس کے اجر اور جزا کا معاملہ رب اور بندے کے درمیان چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کی رضا حد و حساب کے تعین سے ماورا ہے۔ ناظرین محترم، رب تبارک و تعالی اپنے بندے سے کب اور کیسے راضی ہوتا ہے، اور اس بات کی کیا علامت ہے کہ رب اپنے بندے سے فی الواقع راضی ہو گیا؟ اس بارے میں ایک بزرگ نے اپنے مرید سے پوچھا، تمہیں کس طرح پتہ چلے گا کہ رب تم سے راضی ہو گیا؟ اس نے نہایت ادب سے جواب دیا، اذا وجدت قلبی راضیا عن اللہ تعالی علمت انہ راض عنی، یعنی جب میں نے اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ راضی پایا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ گویا خدا کی رضا کی کسوٹی اور پہچان یہ ہوئی کہ بندہ اپنے معاملات کی طرف نگاہ ڈالے اور اپنے دل سے سوال کرے کہ کیا وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ اس طرح خدا اور بندے کی رضا باہم مربوط اور لازم و ملزوم ہے۔ اس دو گنا تعلق میں تاہم یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ رب کی رضا اپنے بندے کے معاملے میں بہرحال مقدم ہے، اور جب تک وہ راضی نہ ہوگا بندے کا رب
کی رضا کے بارے میں مطمئن ہونا ممکن نہیں، اور بندے کی رضا اپنے رب سے لا محالہ مؤخر ہوگی۔ قرآن حکیم نے اس تصور کو راضیتم مردیہ کے بلیغ الفاظ سے اجاگر کیا ہے۔ یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جب تک خدا کی ذات بندے کی تلاش و جستجو اور طلب کا محور تھی، اس بندے کی حیثیت محب اور طالب کی تھی، لیکن جب وہ خود ذات خداوندی کا محبوب و مطلوب بن گیا تو اسے خدا کے مرتضی یعنی پسندیدہ ہونے کا مقام نصیب ہو گیا، جس کی بنا پر وہ نہ صرف خدا بلکہ کائنات کا مدعا اور مقصود بن گیا۔ اس مقام پر خدا کی رضا قدم بقدم بندے کے شامل حال ہو گئی، اور اسے زبان سے کچھ کہنے کی حاجت نہ رہی۔